وہ جھونپڑی جنگل کے بالکل قریب واقع تھی۔ رات کے پچھلے پہر چاند کی روشنی اس جھونپڑی پر پڑ رہی تھی۔ دور کہیں گیدڑوں کی آوازیں آ کر ایک خوف سا پیدا کر رہی تھیں۔ اچانک ہی ایک نقاب پوش شخص اس جھونپڑی کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ ادھر ادھر چوکنا ہو کر دیکھ بھی لیتا تھا کہ کہیں کوئی اس کی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو۔ جب اسے پوری تسلی ہو چکی تو وہ اس جھونپڑی کے پردے ہٹا کر اس کے اندر داخل ہونے لگا۔ اس جھونپڑی کا لکڑی کا دروازہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے دروازہ توڑنا اس توانا اور مضبوط جسم والے مرد کے لیے کچھ مشکل کام نہ تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اس جھونپڑی سے دبی دبی سی سسکیاں اور گھٹی گھٹی سی نسوانی چیخیں برآمد ہونے لگیں، جیسے کوئی بہت بے بسی کی حالت میں واویلا مچاتا ہے، مگر لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا گیا ہے کہ چیخوں کی آوازیں باہر نہ آئیں۔ کچھ دیر تک تو وہ نسوانی سسکیاں اور چیخیں برآمد ہوتی رہیں، مگر کچھ دیر کے بعد بند ہو گئیں، جیسے اس نے ہتھیار ڈال دیے ہوں اور وہ کمزور نسوانی وجود اس قوی مرد کا مقابلہ نہ کر سکا ہو۔ اس نسوانی وجود کی بے بسی سے فائدہ اٹھا کر جب وہ شخص چلا گیا تو اندر سے اب رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ہی ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر شدید بے بسی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ عورت شاید اس جھونپڑی کے اندر موجود لڑکی کی ماں تھی جس کی عصمت دری کی گئی تھی۔ اب وہ غم سے نڈھال ہو کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی، جیسے کسی کو مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ صبح کی کرنوں نے رات کی سیاہی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خلق خدا اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگار تھی۔ سلطان محترم اپنے محل سے ملحقہ مسجد سے جب نماز فجر پڑھ کر آئے تو اچانک ہی وزیر خاص سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان محترم اسے دیکھ کر ذرا سا چوکنا ہو گئے، کیونکہ وزیر خاص کا صبح صبح محل میں آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا تھا کہ کوئی اہم خبر سلطان محترم کے گوش گزار کرنی ہے، اور جو بات انہوں نے سلطان محترم سے سرگوشی کے عالم میں کی، اسے سن کر تو سلطان محترم کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا۔ یہ کیسے خبر تھی کہ کوئی بھی سنتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتا، مگر سلطان محترم اس طرح کے مسئلے مسائل اکثر ہی نمٹاتے رہتے تھے، اس لیے انہوں نے خود کو سنبھالا۔ وزیر خاص کا کہنا تھا کہ بغداد سے ایک عورت صبح صبح ہی اتنا لمبا سفر کر کے سلطان محترم کی خدمت میں پہنچی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا مسئلہ سلطان محترم حل کریں، کیونکہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے جسے وہ مدد کے لیے پکار سکے۔ سلطان محترم ایک دم اٹھے، کہنے لگے کہ اس عورت کو محل کے مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو دربار میں سب کے سامنے سننا ایک شرمناک چیز ہے۔ شاید اس عورت کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی، اور نہ ہی میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں تمام درباریوں کے سامنے اس طرح کا کوئی معاملہ زیر بحث لاؤں اور اسے حل کروں، اس لیے فوراً اس عورت کو محل کے اندر لے کر آؤ۔ سلطان محترم وزیر خاص کو حکم دے کر حرم میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ملکہ عالیہ جانماز پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ ملکہ عالیہ کی آواز اس قدر مدھر تھی کہ سلطان محترم بالکل خاموش کھڑے تلاوت سنتے رہے۔ ان کے دل کو جیسے تسکین مل رہی تھی، کیونکہ خدا کا کلام ایسا کلام ہوتا ہے جو دلوں کو نور بخشتا ہے اور تر و تازہ کر دیتا ہے۔ جب ملکہ عالیہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ سلطان اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو انہوں نے کلام پاک بند کر کے اسے غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ سلطان محترم کو دیکھ کر ملکہ عالیہ مسکراتے ہوئے بولی کہ میرے سلطان محترم، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا دن بہت ہی اچھا گزرے اور آپ اس رعایا کے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں جس طرح ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں۔ سلطان محترم ملکہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ آج ایک سوالی بہت دور سے میری چوکھٹ پر آیا ہے، آپ دعا کیجیے کہ میں اس کا مسئلہ حل کر سکوں، کیونکہ یہ مسئلہ اس کے لیے زندگی اور موت سے بڑا ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ میرے پاس لے کر آتا ہے تو میں سب سے پہلے آپ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تاکہ انجانے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دوں جس سے اسے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو۔ ملکہ عالیہ سلطان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں، کہنے لگیں کہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ آپ کا کوئی بھی پیش کیا جانے والا حل غلط ثابت ہوا ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس عورت کا مسئلہ آپ بالکل اپنے مسئلے کی طرح سنیں اور فوراً سے اس کو ایک اچھا مشورہ دے کر روانہ کریں۔ ملکہ کی بات سن کر سلطان محترم مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ جو آپ کا حکم۔ سلطان محترم کی اس انداز پر ملکہ عالیہ شرما گئیں اور سلطان کو ان کا شاہی جوڑا پیش کیا، مگر سلطان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس عورت کے سامنے ایک عام سے حلیے میں جانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے بالکل بھی جھجک کا شکار نہ ہو کہ وہ ایک بادشاہ سے مخاطب ہے۔ سلطان کی بات سن کر ملکہ عالیہ مسکرا دی، کہنے لگی
کہ پھر تخت لیا۔ سلطان محترم اپنے حرم میں سے نکل کر مہمان خانے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ عورت مہمان خانے میں ٹھہرائی گئی تھی۔ جیسے ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک دم سے آپ کی تعظیم میں اٹھی۔ اس نے چہرے پر بڑی ساری چادر لی ہوئی تھی اور خود کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے سفید بال چادر سے باہر جھانک رہے تھے، جو کہ اس کی عمر کا پتہ دیتے تھے۔ وہ 50-55 سال کی ایک عورت تھی جو انتہائی بے بسی کی حالت میں سلطان کو دیکھ رہی تھی اور اپنی انگلیاں بار بار چٹکا رہی تھی کہ اپنا مسئلہ آخر کس طرح سے بیان کرے۔ سلطان محترم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اے بوڑھی عورت، تم میرے لیے قابل احترام ہو اور میرے لیے خاص مہمان ہو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم بغداد سے آئی ہو۔ خدا سے دعا ہے کہ بغداد کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور انہیں اپنے مسئلوں کے لیے اتنے لمبے سفر نہ کرنے پڑے اور گھر بیٹھے بٹھائے ہی ان کو حل مل جائے۔ سلطان محترم کی بات سن کر عورت آبدیدہ ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ کے انصاف اور اچھائی کے چرچے میں نے دور دور تک سنے ہوئے ہیں، اس لیے میں خود آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ مسئلہ اتنا غمگیر ہے کہ میں اس کے لیے کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں ایک اکیلی عورت ہوں جس کا شوہر برسوں پہلے اس سے بچھڑ چکا ہے اور جو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کٹیا میں رہتی ہے۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہم دونوں ماں بیٹی بالکل اس بھری دنیا میں اکیلی ہیں، اور ایک اکیلی عورت کی طاق میں بہت سارے بھیڑیے ہوتے ہیں جو موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ اکیلی ہو اور کب وہ اس پر حملہ آور ہو، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کمزور فطرت بنایا ہے۔ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اسے اپنے دفاع کے لیے کسی نہ کسی مرد کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے، اور میرا شوہر 10 سال پہلے انتقال کر چکا ہے۔ یہ بول کر وہ عورت رونے لگی، جیسے اپنے شوہر کا غم پھر سے اس کے دل میں تازہ ہو گیا ہو اور آنکھوں سے بہنے لگا ہو۔ سلطان محترم بہت ہی مغموم سے انداز میں عورت کی بات سن رہے تھے۔ ان کے دل میں بھی بے پناہ ملال در آیا تھا اور وہ فوراً سے اس عورت کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے جس کے لیے وہ بوڑھی جان اپنی ہڈیوں کو گھسیٹتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ بوڑھی عورت نے پھر سے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا، کہنے لگی کہ میری بیٹی مہنور بالکل چاند کا ٹکڑا ہے، میں نے اسے زمانے کی سرد گرم سے بچا کر رکھا ہے، کبھی ہوا تک نہیں لگنے دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹی بالکل اکیلی رہتی ہیں، کوئی بھی ہمارے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر نہ جانے ان درندہ صفت انسانوں کو ہم کمزور عورتوں کو اذیت پہنچا کر کیا مزہ آتا ہے۔ انہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ انہوں نے خدا کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ میرے لیے اس دنیا میں میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہے، اور ایک عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اور میں نے اس کی عزت کی آج تک حفاظت کی ہے، مگر نہ جانے وہ بھیڑیا کہاں سے آ گیا۔ وہ تو جیسے میری بیٹی کی جوانی کا دشمن بن گیا ہے اور اس کی طاق میں ہی رہتا ہے۔ وہ میری بیٹی کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے اور روز ہی اس کی عزت تار تار کرنے کے لیے آن دھمکتا ہے، اور میں بوڑھی جان اتنی بے بس ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کی چیخ و پکار سنتی رہتی ہوں، مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس ہمت ہے، میں بوڑھی جان ہوں، بھلا اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہوں جو اتنا قوی مرد ہے۔ بوڑھی عورت سلطان کو بتاتے بتاتے ہانپنے لگی اور ایک دم سے نڈھال سی ہو کر گر سی گئی، جیسے غم سے اس کا دل پھٹا جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہ رہا تھا اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ سلطان محترم بالکل ہی دم سادے اس بوڑھی عورت کا غم اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بھیڑیے کو فوراً سے پہلے دبوچ لیں اور اسے ایسا مزہ چکائیں کہ رہتی دنیا یاد رکھے۔ بے شک انسانوں کے بھیز میں لپٹے شیطان ہر طرف موجود ہیں جو کمزور لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ کیا تمہارا کوئی رشتہ دار یا محافظ نہیں ہے جو تم ماں بیٹی کا خیال رکھ سکے؟ آخر تمہارے شوہر کے مرنے کے بعد کوئی تو ایسا ہوگا جو تم لوگوں کا محافظ ہوگا یا جس پر تم لوگ بھروسہ کر سکتے ہو۔ سلطان محترم کی بات پر بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے سلطان محترم، آپ تو جانتے ہیں کہ جب انسان سے اپنوں کا سایہ چھن جائے تو دوسرے رشتہ دار بھی قطع تعلق ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے بھی ایک دم سے بے نقاب ہو جاتے ہیں اور وہ بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہیں، اور ویسے بھی مظلوم اور غریب لوگوں کا کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے خدا کے۔ اس لیے میں اور میری بیٹی بالکل اکیلی ہے، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ ہمیں اپنے در پر رکھنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا بوجھ اٹھانے کو راضی ہے۔ میں سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر شہر میں بیچتی ہوں تاکہ اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال سکوں۔ ہم دونوں ماں بیٹی اپنی دنیا میں خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کی روزی عطا کر رہا ہے، مگر وہ بھیڑیا نہ جانے کہاں سے آیا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہے۔
میں بغداد میں ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مدد کے لیے پکار چکی ہوں، مگر کوئی بھی نہیں سن رہا، جیسے کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کسی بھی سوالی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آپ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایسے بندے ہیں جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر سلطان محترم مسکرا دیے، کہنے لگے کہ اے بوڑھی عورت، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی مخلوق کو راضی کر سکوں اور اپنے رب کی رضا حاصل کر سکوں، اور تمہارا مسئلہ سمجھو میرا اپنا مسئلہ ہے، کیونکہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جو ایک بار چھن جائے تو پھر واپس نہیں آتی، اس لیے تم بالکل بھی پریشان مت ہو اور واپس چلی جاؤ، کیونکہ اب یہ مسئلہ تمہارا مسئلہ نہیں بلکہ میرا مسئلہ ہے، اور میں اس بھیڑیے کو مزید حیوانیت نہیں برتنے دوں گا۔ کاش کہ تو پہلے میرے پاس آ جاتی تو تیری بیٹی کی عزت بار بار لٹنے سے محفوظ رہ جاتی، مگر کوئی بات نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر ظالم اپنے انجام تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اس مظلوم کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بوڑھی عورت سلطان محترم کی بات سن کر جیسے سکون میں آ گئی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ بھیڑیا پکڑا جائے، مگر سلطان محترم کی اگلی بات نے بوڑھی عورت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا دی، اور وہ عورت جو تھوڑی دیر پہلے سلطان کے لیے اپنے دل میں نہ جانے کتنی عقیدت لیے آئی تھی، ایک دم سے بے یقینی سے سلطان محترم کو دیکھنے لگی، جیسے سلطان محترم کی بات اسے اتنی انوکھی اور بے تکی لگی ہو کہ اس کا جواب ہی نہ بن پایا ہو۔ سلطان محترم تو اپنی بات کہہ کر خاموشی سے بوڑھی عورت کو دیکھنے لگے، مگر بوڑھی عورت ایک دم سے غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ میں نے جو بھی آپ کے متعلق سنا تھا وہ سب ایک جھوٹی افواہ کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ آپ تو اس بھیڑیے سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے جو روز میری بیٹی کی عصمت دری کر کے چلا جاتا ہے۔ شاید ہم کمزوروں کا سوائے خدا کے کوئی پرسان حال نہیں، اس لیے میں خدا کے حضور ہی گڑ گڑا کر دعا مانگوں گی کہ یا تو ہم دونوں ماں بیٹی کو اپنے پاس بلا لے یا پھر اس بھیڑیے کو ہی اس کے انجام تک پہنچا دے، کیونکہ جن کے پاس انصاف کے لیے آیا جائے وہ بھی کسی بھیڑیوں سے کم نہیں ہوتے۔ اتنا کہہ کر اس بوڑھی عورت نے رخت سفر باندھا اور چل دی، جیسے اسے سلطان کے پاس آ کر انتہائی مایوسی ہوئی ہو اور اس کا سفر رائے گا گیا ہو۔ سلطان محترم خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت محل سے باہر کھڑے گھوڑے پر سوار ہو چکی ہے اور گھوڑا دھول اڑاتا ہوا دور جاتا دکھائی دینے لگا۔ وزیر خاص ایک دم سلطان محترم کے پاس آئے اور حیرانی کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ کیا اس بوڑھی عورت کا مسئلہ اتنا زیادہ پیچیدہ تھا کہ آپ نے اسے تہی دامہ ہی بھیج دیا؟ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچی تھی۔ وزیر خاص کو بھی جیسے سلطان محترم کے رویے نے مایوسی دی تھی، مگر سلطان محترم کسی گہری سوچ میں ڈوبے ابھی تک نظر اس دھول پر جمائے ہوئے تھے جو وہ گھوڑا اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ایک دم سے سلطان محترم کو جیسے ہوش آیا اور وزیر خاص کو حکم دیا کہ جلدی سے میرے سپاہیوں اور میرے خاص جاسوسوں کی فوج کو اس بوڑھی عورت کے پیچھے لگاؤ۔ وزیر اس نئے حکم پر ایک دم چونک گیا، کہنے لگا کہ کیا آپ اس عورت کے علم میں لائے بغیر اس کا پیچھا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ وزیر خاص کی بات پر سلطان مسکرایا اور کہنے لگا کہ ہاں، پہلے میں معاملے کی تہ تک جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی اگلا لائحہ عمل تیار کروں گا۔ وزیر خاص سلطان کے حکم پر جلدی سے تعمیل کے لیے دوڑے اور سپاہیوں اور جاسوسوں کی فوج اس کے پیچھے لگا دی۔ سلطان محترم اب دربار میں تشریف فرما تھے اور رعایا کے مسئلے مسائل سننے لگے۔ معمول کی کاروائی کی جا رہی تھی، سوالی دربار میں قطاروں کی صورت کھڑے تھے، مگر سلطان محترم کا دماغ ابھی تک اس بوڑھی عورت میں اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے خبر رساں بھی سپاہیوں کی فوج کے ساتھ روانہ کر دیے تھے تاکہ وہ پل پل کی خبر لیتے رہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ وہ جھونپڑی جنگل کے بالکل پاس ہی تھی جس میں وہ بوڑھی عورت اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ جب وہ بوڑھی تھکی ہاری اپنے گھوڑے پر وہاں پہنچی تو اس نے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور وہ چارہ کھانے لگا۔ بوڑھی خود ہانپتی کانپتی ہوئی جھونپڑی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اندر اس کی جوان خوبصورت بیٹی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ماں، تو کچھ پریشان سی لوٹی ہے، کیونکہ تم وہاں گئی تھی جہاں سے کوئی انسان شکنو زدہ ماتھے کے ساتھ نہیں لوٹتا ہے۔ لگتا ہے تمہارا مسئلہ اس سلطان نے حل نہیں کیا جس کے انصاف کے قصے مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بوڑھی عورت مایوسی سے گویا ہوئی، کہنے لگی کہ بس دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، میری بیٹی
وہ سلطان تو اس بھیڑیے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا ہے۔ ہم غریبوں کی کمزوری کا ہر کوئی فائدہ اٹھانے پر تلا ہے، کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بوڑھی نڈھال سے پلنگ پر گر سی گئی۔ اس کی بیٹی ماہنور اس کی جانب لپکی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، ماں، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس سلطان کے پاس مسئلہ لے کر نہ جا، مگر تم کسی کی سنتی ہی کہاں ہو۔ جب ایک بار لڑکی کی عصمت رل جائے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اسے واپس نہیں دلا سکتی، اور ویسے بھی صرف پہلی بار عزت کے لیے لٹنے کا غم ستاتا ہے، اس کے بعد تو انسان اس غم کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دکھ کا کوئی مداوا نہیں ہوتا۔ بیٹی کی بات سن کر عورت نے ایک دم اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا، کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں کیسے اپنی بیٹی کو روز ہی اپنی نظروں کے سامنے یوں برباد ہوتے دیکھ سکتی ہوں؟ میں تو اس بھیڑیے کو انجام تک پہنچانا چاہتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹنا چاہتی تھی، اسے پھانسی کا پھندا لٹکانا چاہتی تھی، مگر میرا یہ سفر رائے گا گیا۔ نہ جانے اب تم سے کون شادی کرے گا؟ کیا تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ یوں بٹھا کر رکھوں گی؟ میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ میں تو چاہتی تھی کہ سلطان کے پاس جاؤں، وہ اس جانور کو پکڑے اور تمہاری شادی کسی اچھی جگہ پر ایک شریف انسان کے ساتھ کروا دے، تاکہ میرا بوجھ کچھ تو ہلکا ہو جاتا۔ مگر وہ سلطان کی نیت بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی، اس لیے تو اس نے اتنا گھٹیا حل پیش کیا کہ میں الٹے قدموں واپس آ گئی۔ مانور نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آخر سلطان نے کون سا حل پیش کیا کہ تم اس قدر اس سے مایوس ہو کر واپس آ گئی؟ تو جو بات بوڑھی عورت نے بتائی اسے سن کر تو مانور نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور سلطان کو برا بھلا کہنے لگی کہ میں کوئی بازاری عورت تو نہیں ہوں، آخر ہر عورت قابل احترام ہوتی ہے، اگر میری عزت چلی گئی ہے تو کیا میں قابل احترام بھی نہیں رہی؟ کم از کم مجھے انسان تو سمجھا جائے نا۔ اتنا کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں پھر سے جھونپڑی کے باہر جنگلوں میں گونج گئیں۔ وہ سپاہی اور جاسوس جو جھونپڑی کے ارد گرد سخت پہرا لگائے کھڑے تھے اور سلطان کے اس حکم کو عملی جامہ پہنانے والے تھے جو سلطان محترم نے رات کی تاریکی میں کرنے کو کہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے مگر وہ شخص نہ آیا، جیسے اسے بھنک پڑ گئی ہو۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے اندھیرے چاروں طرف پھیل چکے تھے اور اس سیاہی نے گنہگار کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اچانک جنگل میں سے 3 4 ہٹے کٹے مرد برآمد ہوئے اور اس جھونپڑی کا رخ کرنے لگے جہاں پر وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ سر چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ 4 نقاب پوش جھونپڑی کے اندر گھس گئے اور بوڑھی عورت اور اس لڑکی کی دردناک چیخیں جھونپڑی سے باہر برآمد ہونے لگیں، کیونکہ آج صرف ایک بھیڑیا نہیں بلکہ 4 4 بھیڑیے اس جھونپڑی کے اندر گھس چکے تھے۔ اس لڑکی کی دردناک چیخوں سے پورا جنگل سہم گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ہٹا کٹا مرد جو ان چاروں پر بھاری تھا اپنے چہرے پر نقاب چڑھائے بہت ہی تیش اور اجلت میں جھونپڑی کے اندر چلا گیا، اور اندر جیسے کوئی جنگ عظیم چھڑ چکی تھی، کیونکہ اس آدمی کے حق پر ڈاکہ مارا گیا تھا۔ وہ بھلا کیسے تماشا دیکھتا رہتا؟ مگر یہ سب تو ایک چال تھی۔ شیر کو پکڑنے کے لیے بعض اوقات کچھ شکار خود بھی اس کے آگے ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے بل سے باہر آ سکے، اور وہ شیر واقعی اپنے بل سے باہر نکل آیا تھا۔ اب سپاہی اور جاسوس جو جنگل میں درختوں کے اوپر چھپ کر بیٹھے تھے باہر آ گئے اور اس جھونپڑی کے اندر چلے گئے تاکہ اس تماشے کو ختم کیا جا سکے اور اس بھیڑیے کو گرفتار کیا جا سکے۔ کچھ دیر بعد اس نقاب پوش کو سپاہی ہتکڑیاں پہنا کر گھوڑے پر سوار کر رہے تھے۔ وہ بار بار خود کو جھٹک رہا تھا غصے اور طیش کے عالم میں، مگر اب کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ وہ جال میں پھنس چکا تھا جو کہ سلطان محترم کا بچھایا ہوا ہی تھا۔ انہوں نے کمال حکمت، دانائی اور سوچ بچار کرنے کے بعد ہی وہ طریقہ اپنایا تھا کہ جس سے وہ بھیڑیا پکڑا جا سکتا تھا، کیونکہ سلطان محترم سمجھ چکے تھے کہ بوڑھی عورت کے بغداد سے مصر روانہ ہوتے ہی وہ نوجوان جان چکا تھا کہ اب بات سلطان تک پہنچ چکی ہے، اس لیے شاید وہ محتاط ہو گیا تھا اور ایک ہفتے تک اس جھونپڑی کے پاس بھی نہ بھٹکا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ جھونپڑی کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہوگی، اس لیے اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اور جاسوس و سپاہی جو ایک ہفتے سے مسلسل اس جھونپڑی کی نگرانی کر رہے تھے انہوں نے سلطان محترم کی سوچی گئی تدبیر پر عمل کیا، اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد 4 جاسوس اس جھونپڑی کے اندر گھس گئے تاکہ اس چھپے ہوئے نوجوان کو یہ تاثر دے سکیں کہ اس کا شکار اب ان کے قبضے میں آنے والا ہے۔ ان کا مقصد صرف اس نوجوان کو اپنے بل سے باہر نکالنے کا تھا، نہ کہ اس لڑکی کی عصمت دری کرنے کا، کیونکہ سلطان محترم نے جب اس عورت کو یہ حل پیش کیا تھا کہ صرف اسی طریقے سے ہی اس بھیڑیے کو پکڑا جا سکتا ہے، تو وہ بوڑھی عورت سلطان محترم سے لڑ کر واپس آ گئی تھی، کیونکہ اسے یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی ڈرامہ کیا جائے۔
اس لیے سلطان محترم نے اس بوڑھی عورت کے علم میں لائے بغیر ہی اپنے سپاہیوں اور جاسوسوں کی فوج اس کے پیچھے روانہ کر دی، جو مسلسل ان کی نگرانی کیے ہوئے تھی۔ اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی جب وہ نقاب پوش جھونپڑی میں داخل نہ ہوا تو انہوں نے اسی حکمت عملی کو اپنایا جو سلطان نے بتائی تھی، اور اس طرح سے وہ بھیڑیا پکڑا گیا تھا اور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا سپاہیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ اس کا سر شرم اور غفت سے جھکا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر اپنے جرم کا نشان سب تھا، اور وہ بار بار سر جھٹک رہا تھا جیسے افسوس کر رہا ہو کہ وہ کیوں ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب تو یقیناً اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ سلطان محترم ادھر بے صبری سے مجرم کے آئے جانے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہیں خبر مل چکی تھی کہ وہ پکڑا گیا ہے اور جلدی محل میں سلطان کے حضور پیش کیا جائے گا۔ دربار میں ہر سو چہم گوئیاں ہو رہی تھیں، ہر نظر دربار کے دروازے پر ٹکی تھی کہ کب وہ مجرم آئے اور سلطان کے حضور پیش کیا جائے اور سلطان محترم اسے سخت سے سخت سزا سنائے۔ سلطان محترم اپنی نشست پر بیٹھنے کے بجائے دربار میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ کس قدر بے چین ہے۔ جب سپاہیوں کی موجودگی میں اس مجرم کو سلطان محترم کے دربار میں لایا گیا تو وہ گھٹنے ٹیک کر سر جھکا کر بیٹھ گیا، جیسے ہر سزا کے لیے خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلطان محترم کی نظر جیسے ہی اس کی شکل پر پڑی تو سلطان اسے نہایت ہی اندر تک اترنے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے سلطان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجرم کو مخاطب کرتے اور اس سے پوچھتے کہ تم ایک معصوم لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو اور رات کی سیاہی میں اس کی عزت کو تار تار کرنے والے کون ہوتے ہو، اس مجرم نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل زخمی تھیں اور سرخ پڑ رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ شرمسار ہو گیا ہو اور اس کے اندر کوئی ایسا غم پنپ رہا ہو، کوئی ایسا راز جس پر سے پردہ اٹھنے ہی والا ہو۔ جب سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہا کہ کون ہو اور یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے، پھر جو حقیقت اس نے سلطان کے گوش گزار کی اسے سن کر درباری سکتے میں آ گئے اور سلطان کا شک جیسے سچائی میں بدل گیا ہو، کیونکہ انہیں اسی بات کا کھٹکا تھا کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، بلکہ کہانی کچھ اور ہی ہے۔ سلطان محترم نے اس بات کی تصدیق کے لیے اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کو طلب کیا جو دربار میں ہی ایک پردے کی آڑ میں کھڑی تھی۔ بوڑھی عورت پر تو جیسے لرزہ سا طاری ہو چکا تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ جو شرمندگی اسے سب کے سامنے اٹھانی پڑی تھی وہ اس کا سر جھکا گئی تھی۔ اس مجرم نے اپنے جرم کا اعتراف کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا اعتراف کیا تھا کہ وہ کوئی بدکاری کرنے والا مرد نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی مہنور کا شوہر ہے جو ہر رات اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ اس سچائی کا پتہ اس بوڑھی عورت کو بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ نوجوان لڑکا مہنور کا چچا زاد تھا اور مہنور کی ماں اس کے ساتھ مہنور کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مہنور اور وہ ایک دوسرے کو بے انتہا پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ مگر مہنور کی ماں اس رشتے کے سراسر خلاف تھی۔ وہ کسی اونچی جگہ پر مہنور کا رشتہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ مہنور ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی ماں کو لگتا تھا کہ مہنور اتنی پیاری لڑکی ہے کہ اس کے لیے کوئی شہزادہ یا کوئی بادشاہ ہی ہونا چاہیے جس سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے وہ اپنی اور اپنی بیٹی کی قسمت بدل سکے۔ مگر مہنور تو اپنے چچا زاد علی سے محبت میں ڈوب چکی تھی، اس لیے علی نے مہنور سے چھپ کر نکاح کر لیا، اور جب اس کے جذبات سنبھالے نہ جاتے تو وہ رات کے پچھلے پہر اپنی بیوی کی سنگت کے لیے جھونپڑی میں آ جاتا اور چہرے پر نقاب چڑھا لیتا، جس سے بوڑھی عورت یعنی مہنور کی ماں یہ سمجھتی کہ نہ جانے وہ کون ہے جو رات کے پچھلے پہر اس کی بیٹی کی عصمت دری کرنے آن پہنچتا ہے۔ مہنور اپنی ماں کو یہ راز نہیں بتا رہی تھی کہ اصل میں وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی ناراضگی سے ڈرتی تھی۔ یہ حقیقت جب اس نوجوان علی نے سلطان کے گوش گزار کی تو سلطان اس کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گئے، جیسے ابھی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ اس نوجوان کو سزا دی جائے یا مہنور کو، جس نے یہ حقیقت اپنی بوڑھی ماں سے چھپائی تھی۔ ایک دم سے دربار میں سناٹا سا چھا گیا، جیسے ہر کوئی اس عجیب و غریب مسئلے کا حل سننے کے لیے بے قرار تھا جو سلطان محترم اپنی دانائی سے پیش کرنے والے تھے۔ اچانک ہی سلطان محترم کی آواز دربار میں گونجی اور انہوں نے کہا کہ اے نوجوان، کسی لڑکی سے اس کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جرم ہے۔ تمہیں لڑکی کی ماں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور اگر تم نے نکاح کر ہی لیا تھا تو نکاح کے بعد تم میاں بیوی مل کر اس بوڑھی عورت کی رضامندی حاصل کر سکتے تھے، بجائے کہ یہ سارا ڈرامہ رچانے کے، کیونکہ وہ بیوہ غریب عورت ہے۔ اس کے لیے اس کی جوان بیٹی کی عزت واحد قیمتی چیز ہے۔ تم دونوں نے اس بوڑھی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے اذیت پہنچائی ہے۔
اس لیے اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لو اور اس کی بیٹی کو عزت اور مان کے ساتھ اپنے سنگ رخصت کر کے لے جاؤ، کیونکہ چاہے تم آپس میں ایک جائز اور حلال رشتے میں منسلک ہو چکے ہو، پھر بھی دنیا کی نظروں میں جب تک تمہارے رشتے کی پاک دامنی نہیں کھلے گی، لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اور رہی بات اس بوڑھی عورت کی جو اپنی بیٹی کی شادی کسی شہزادے سے کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جہاں اس کی بیٹی دل دے بیٹھی ہے اس کے ساتھ اسے رخصت کر دو، کیونکہ ہمارا دین بھی زبردستی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کے لیے کوئی شہزادہ ہی ملے، مگر حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو انسان عزت کے ساتھ آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگے اور وہ شریف بھی ہو تو اس کا رشتہ کر دینا چاہیے۔ سلطان کی بات سن کر ہر کوئی اتفاق کر رہا تھا۔ اس عورت کی گردن شرمندگی سے جھک گئی تھی اور علی اور مہنور نے اس بوڑھی عورت کو گلے لگا لیا اور اس سے معافی مانگ لی۔ وہ ایک ماں تھی، کیسے اپنی بیٹی سے ناراض رہ سکتی تھی؟ اس لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی کیونکہ اس کی بیٹی کی عزت محفوظ تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔